نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ مکتوب نمبر 62 مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ وہ جذبہ جو سلوک سے پہلے ہے وہ اصلی مقصود نہیں ہے بلکہ منازل سلوک کو آسانی سے قطع کرنے کا وسیلہ ہے، اور وہ جذبہ جو سلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے اصلی مقصود ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ وصول اللہ کے طریقہ کے دو جز ہیں، جذبہ اور سلوک، یا دوسرے لفظوں میں تصفیہ اور تزکیہ۔ جو جذبہ سلوک پر مقدم ہے وہ اصلی مقاصد میں سے نہیں ہے، اور جو تصفیہ تزکیہ سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی اصلی مطالب میں سے نہیں ہے۔ ہاں، وہ جذبہ جو سلوک کے تمام ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور وہ تصفیہ جو تزکیہ حاصل ہونے کے بعد ہوتا ہے، جو کہ سیر فی اللہ میں ہے، البتہ وہ مقاصد مطلوبہ میں سے ہے۔ سابقہ جذبہ اور تصفیہ جو سلوک کے راستوں کی آسانی کے لیے ہے، سلوک کے بغیر مقصد حل نہیں ہوتا، اور سلوک کی منزلیں طے کیے بغیر مطلوب کا جمال ظاہر نہیں ہوتا۔ پہلا جذبہ دوسرے جذبے کے لیے حقیقت کے بالمقابل صورت کی مانند ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ بس اس سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی عبارتوں میں جو انتہا کا ابتدا میں درج ہونا مذکور ہے، اس سے مراد انتہا کی صورت کا ابتدا میں درج ہونا ہے، ورنہ انتہا کی حقیقت ابتدا میں نہیں سما سکتی، اور نہایت کو بدایت کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں ہے۔ اور اس موضوع کی تحقیق اس رسالہ یعنی مکتوب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جو جذبہ اور سلوک وغیرہ کی تحقیق میں لکھا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے، اور حقیقت کو چھوڑ کر صرف صورت پر اکتفا کرنا سراسر مقصد سے دوری ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مختار اور آپ کی آل ابرار علیہ و علیہم الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم کو اصلی حقیقت پر ثابت قدم رکھے اور صورت باطلہ سے بچائے۔ کافی سارے مشکل سے الفاظ تھے اس میں، تو اللہ کرے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بھی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان مقامات تک پہنچنا بھی آسان کر دیں۔ اس میں جو دو لفظ بار بار استعمال ہوئے تھے نا، اس میں ایک تو لفظ تھا سلوک کا، ایک لفظ تھا جذبہ۔ اس میں جیسے کوئی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، تو ہم نے اس کی سب سے آخری والی یا سب سے اوپر والی منزل پہ پہنچنا ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سیڑھیاں چڑھ کے جائے، تو جب سیڑھیاں چڑھ کے جاتا ہے تو اس میں سانس بھی پھولتا ہے، دیر بھی لگتی ہے، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور بھی کئی سارے مسئلے بن سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر ایلیویٹر لگی ہوتی ہے، لفٹ لگی ہوتی ہے، تو انسان اس لفٹ میں کھڑا ہو جائے، بٹن دبا دے، اور کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ تھکاوٹ، نہ سانس پھولتا ہے، وقت بھی تھوڑا لگتا ہے،
اور جتنی دیر میں انسان سیڑھیوں کے ذریعے بھی دوسری منزل تک نہیں پہنچا ہوگا تو لفٹ وغیرہ کے ذریعے انسان اسی بلڈنگ کی نا 25ویں منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جیسے کسی بھی اونچی عمارت تک پہنچنے کے نا جیسے دو راستے، ایک سیڑھیوں کے ذریعے جانا جس میں مشکل ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، اور ایک ہے لفٹ کے ذریعے جانا۔ تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو روحانی سلاسل میں جو راستے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ان میں سے ایک راستے کو سلوک کا راستہ کہا جاتا ہے، ایک راستے کو جذبہ کہا جاتا ہے، جذبے کا راستہ۔ تو سلوک والا جو راستہ ہوتا ہے اس میں انسان کو بہت زیادہ محنت، مجاہدہ، ریاضت، راتوں کو اٹھنا، مخلوق سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں نا اختیار کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں انسان کے اوپر کافی سارے حالات بھی آتے ہیں ناگواریوں کے، بہت ساری چیزیں، وعلیکم السلام، بہت ساری چیزیں ایسی پیش آتی ہیں اس میں چلتے ہوئے کہ جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے نا 100% خلاف ہوتی ہیں۔ اور دوسرا راستہ ہوتا ہے جذبے کا۔ جذبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی بہت ایک پرانا دوست ہمیں ملا بہت سالوں کے بعد، تو کہیں بازار میں مل گیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھی میں فلاں دن تمہارے گھر آؤں گا، اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ تو اس نے جو ہے نا وہ 4-5 منٹ لگا کر ہمیں ایڈریس بتایا، اور ایک اور دوست ہمیں ملا، اس کو ہم نے اس کا ایڈریس پوچھا تو اس نے ہمیں ایڈریس بتانے کی بجائے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ تو جس نے تو صرف راستہ بتایا تھا اس سے گھر پہنچنے میں مشقت ہوگی، وقت بھی لگے گا، اور جو دوسرا راستہ تھا کہ وہ دوست نے ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے اپنے گھر لے گیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ کسی کو گھر کا راستہ بتا دینا، اس کی یہ مثال ہوتی ہے سلوک کی، ٹھیک ہے، اور اس پہ چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ اور دوست کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انسان اپنے گھر لے جائے، یہ مثال ہوتی ہے جذبے کی۔ تو اسی طرح سے یہ جو دو راستے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، اپنی روحانی اصلاح کے، جن میں سے ایک راستے کو سلوک کا راستہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو جذبے کا راستہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سلوک کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم نے اپنا ایڈریس بتا دیا، اب وہ خود ہی بیچارہ تھکا ہارا، دھکے کھاتا ہوا، لوگوں سے پوچھتا پاچھتا، گرتا پڑتا ہمارے گھر پہنچا۔ اور دوسرا جو راستہ تھا نا جذبے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو گئی، اس نے ابھی کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ، کوئی محنت، کوئی مشقت نہیں اٹھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر ریاضتوں، مجاہدوں کے، ذکر کی محنت کے کیے بغیر اپنا تعلق، اپنی ولایت اور اپنا قرب اور معرفت عطا کر دی۔ تو یہ جو روحانی سلسلے ہیں نا 4، اس میں یہ جو نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، تو اب جیسے اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط میں یہ بات فرمائی تھی نا کہ بعض دفعہ تو سلوک ابتدا میں ہوتا ہے اور جذبہ بعد میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جذبہ پہلے ہوتا ہے، سلوک بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو باقی جو 3 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ، ان سلسلوں کی جو ہے نا وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ نیچر ایسی ہے کہ ان سلسلوں کے اندر جب انسان بیعت ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے کسی سے، تو ابتدا میں انسان کو بہت زیادہ ریاضت، مجاہدہ، لمبے چوڑے جو ہے نا وہ مجاہدے، محنتیں، مشقتیں، بھوک، راتوں کو جاگنا، یہ سارا کچھ پہلے کرنا پڑتا ہے ان 3 سلسلوں میں۔ تو جب انسان اس سفر میں چلتے 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 ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے،
تو پھر ایسے مرید کی طرف جو ان 3 سلسلوں میں بیعت ہوا تھا، اللہ کی رحمت اس مرید کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی طرف نہ کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، نقش بندیہ ہے، مجددیہ ہے، اس کے اندر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں بیعت ہونے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ پہلے ہو جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس مرید کو اپنی طرف جذب کر لیا، اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو اس کا باقاعدہ جو ہے نا یہ جذبہ اور سلوک، یہ جو 2 چیزیں ہیں، ان کا قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی مطلب ثبوت ملتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بندہ رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنی طلب دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندے کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں نا ہمارے صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجتباء کا ذکر پہلے کیا ہے، اللہ یجتبی، ہے نا۔ تو یہ یجتبی جو ہے نا یہ جذبے سے ہی جو ہے نا اس کا مطلب نکلتا ہے۔ لیکن جو ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر انسان جب بیعت ہوتا ہے تو انسان کو اکثر اوقات نا محسوس تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ متوجہ ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جلدی پہلا سبق، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، فٹافٹ جلدی جو ہے نا یہ ذکر میں نا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جب ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو، معرفت کو حاصل کرنا اور اپنی اصلاح کے لیے مجاہدہ کرنا، ٹھیک ہے نا، ناگواریوں کو برداشت کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ پہلے ہو گئی، پھر انسان کو راستے کی جو مشقتیں ہیں، ناگواریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کا احساس نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اونچی بلڈنگ کے پاس جاتا ہے، جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں کسی ملک کے اندر تھا تو وہاں پر وہ مجھے کوئی وہاں اس ملک کی نا کوئی بہت بڑی بلڈنگ تھی ملائیشیا کی، تو ٹاور ٹائپ وہ مجھے دکھانے کے لیے لے گئے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ جو ٹاور ہے نا اس کی فلاں سٹوری تک تو آپ ایلیویٹر کے ذریعے جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو آگے جو ہے نا وہ راستہ اس طرح سے ہے کہ آگے ایلیویٹر نہیں جا سکتا، آپ کو سیڑھیوں سے ہی جانا پڑتا ہے۔ تو جیسے وہ جو ٹاور تھا وہ ایلیویٹر اور سیڑھی دونوں کا مجموعہ تھا، تو اسی طرح سے جو انسان کی روحانی اصلاح کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بھی 2 اس میں نا سٹیپ ہوتے ہیں، یعنی جیسے بلڈنگ پہ چڑھنے کے لیے پہلے لفٹ تھی، پھر سیڑھیاں تھیں، دونوں چیزیں تھیں۔ تو اسی طرح سے جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت کو حاصل کرنے کی محنت، کوشش میں لگتا ہے تو اس کو بھی سلوک اور جذبہ دونوں سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض سلسلوں میں جو ہے وہ سلوک والا سٹیپ پہلے آ جاتا ہے، رگڑے زیادہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، مجاہدے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شیخ کی طرف سے اس طرح کے حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض سلسلوں میں ایسا نہیں ہوتا، جیسے جو ہمارا سلسلہ نقش بندیہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے متوجہ ہو جاتی ہے، تو مجاہدہ پھر ذرا آگے جا کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ اس کا مطلب تھا جو ہم نے ابھی یہ جو خاتمے پڑھا تھا نا، جذبہ اور سلوک۔ تو اور اس میں امت کے اندر جو لوگ جب اللہ کی محبت کو، معرفت کو حاصل کرنے کی محنت میں لگے تھے تو اس دونوں مثالیں اس کی موجود ہیں،
کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سلوک کے رستے سے گزارا، رگڑے لگے، مجاہدے کرنے پڑے، ناگواریوں کو برداشت کرنا پڑا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب اس کا جو ہے نا، جو اس کا ایک بڑا جو مشہور واقعہ جو آتا ہے نا، وہ ہمارے انڈیا کے اندر جو عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے، تو یہ انڈیا کے اندر ان کی جو ہے نا وہ حیثیت ایسی ہی ہے لوگوں کے بیچ میں جیسی ہمارے ملک میں نا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے لاہور داتا دربار والے ہیں نا، تو جیسے لوگوں کا رجوع یہ داتا دربار والے بزرگوں کی طرف بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، تو انڈیا کے اندر نا جو حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی طرف بھی لوگوں کا رجوع بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے بھی مزار پر ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ لوگ ہر وقت وہاں 24 گھنٹے 12 مہینے وہاں لوگوں نے ڈیرا ڈالا ہوتا ہے۔ ہمارے داتا دربار میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، 24 گھنٹے 12 مہینے لوگوں کا مجمع لگا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ فوت ہو گئے۔ تو فوت ہونے کے بعد ان کا نا ایک پوتا تھا، اس کا نام تھا ابو سعید، اس کو بولتے تھے، ان کو بولتے تھے۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھی نوجوان تھے، جیسے 20-22 سال کی عمر ہوتی، تو انہوں نے نا اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان، یہ جو جب ہمارے والد صاحب زندہ تھے تو اتنی دور دور ملکوں سے لوگ جو ہے نا ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے، ہماری خانقاہ جو تھی وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر وقت اس میں موجود ہوتے تھے، اور جناب کبھی کچھ ہو رہا، کبھی کچھ ہو رہا، کبھی کھانے پک رہے، کبھی مہمان آ رہے، تو اتنا وہ جو سارا کچھ وہ جو رونق تھی وہ کہاں چلی گئی؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی وہ جو ساری کی ساری وہ جو رونقیں تھیں نا، تمہارے والد کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا نظام الدین بلخی، یہ بلخ ہے افغانستان کے اندر، تو بلخ کے وہ علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ ساری جو رونقیں ہیں نا وہ تمہارے والد کے خلیفہ نظام الدین بلخی لے گئے۔ تو وہ بیٹے کے دل پہ چوٹ پڑی کہ ہمارے گھر کی دولت تھی، ٹھیک ہے نا، میرے والد صاحب کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی تھی، تو وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی، تو ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ میں نے بھی نا اس دولت کو نا اپنی روحانیت کی دولت کو حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ ارادہ کر لیا کہ میں نا بلخ جاؤں گا ان کے پاس۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو پہلے پیغام بھجوا دیا کہ جی میں انشاءاللہ فلاں فلاں جو ہمارے ملک سے قافلہ چلے گا نا فلاں تاریخ کو، اور فلاں مہینے میں وہ آپ کے وہاں افغانستان میں پہنچے گا، میں اس قافلے میں نا آپ کی نا پاس آ رہا ہوں۔ تو وہ جو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اس زمانے میں جو بلخ کا جو حاکم تھا وہ بھی ان کا مرید تھا۔ تو اب جب ان کو پتہ چلا کہ جی میرے شیخ کے صاحبزادے ماشاءاللہ وہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، تو وہ جس وقت میں انہوں نے جو ہے نا وہ بلخ میں اس قافلے نے داخل ہونا تھا، تو اس وقت میں نا وہ جو بلخ کا جو حاکم تھا وہ بھی اپنے شیخ صاحب کے ساتھ نا شہر سے باہر وہ اپنے شیخ کے صاحبزادے کو نا وہ ریسیو کرنے آیا۔ اب جب ظاہر ہے شہر کا جب علاقے کا حاکم آیا تو اس کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی سیکورٹی بھی تھی، پروٹوکول بھی تھا، فوج والے بھی تھے، تو وہ ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ تو وہ پتہ چلا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ اپنے شیخ کے جو ہے نا وہ صاحبزادے کے نا استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب جب وہ آئے تو انہوں نے جب وہ قافلہ وہاں پہنچا، تو جو انہوں نے جو تھا نا وہ ان کے وہ قافلے سے اترنے سے آگے کی جو سواری تک جو رستہ تھا وہاں پہ انہوں نے جو تھا نا وہ کارپٹ بچھا ہوا تھا، تو بہت ہی ان کو پروٹوکول کے ساتھ بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کو انہوں نے بگی میں بٹھایا، اور وہ ان کو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں لے کر آئے۔ تو اب جناب ان کا وہاں پہ جہاں پہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کیا، اور 3-4 دن تک جو ہے نا وہ اپنے شیخ کے صاحبزادے کے اکرام میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے صبح کو کھانے اور ہوتے تھے، دوپہر کو اور ہوتے تھے، شام کو اور ہوتے تھے، اور کبھی جناب وہ ان کو فلاں ڈرائی فروٹ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا، کبھی افغانستان کا فلاں کعوہ ان کی خدمت میں رکھا جا رہا، اور جناب پوری خانقاہ کے اندر نا وہ ایک ریل پہ لگی ہوئی تھی کہ جی ہمارے جو ہے نا وہ شیخ صاحب کے جو شیخ تھے ان کے صاحبزادے آئے ہوئے، تو بڑا ان کا پروٹوکول ہو رہا۔ اور وہ جو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ غالباً کوئی چیز یا کوئی جیسے وہ پھل وغیرہ کھا رہے تھے، تو وہ پھل کے جو چھلکے تھے نا وہ خود اتار کر اپنے جو ہے نا وہ شیخ کے صاحبزادے کو نا وہ دے رہے تھے۔ تو
تو وہ جب 3-4 دن انہوں نے اپنا وہ پروٹوکول یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو یہاں کسی اور کام آیا ہوں، یہاں تو میرے مزید بگاڑ کے سامان ہو رہے، تو یہاں تو میرا کام نہیں بننے والا، تو میں تو جس کام آیا ہوں مجھے اپنے حضرت کو بتانا چاہیے۔ تو وہ ایک دن کہتے مجمع لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، تو ایسے ہی ان کے جو شیخ صاحب تھے نا، وہ ان کو کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے ہاتھ سے کھول کے نا ان کو دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر نا اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا پھر کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو یہاں پر آپ سے وہ دولت حاصل کرنے آیا ہوں جو آپ میرے والد صاحب سے گنگو سے لے کے آئے ہیں۔ تو بس اتنا ہی انہوں نے فرمایا۔ تو اب وہ جو ہے نا سلوک والا چکر اب وہ شروع ہو گیا۔ تو وہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، انہوں نے اپنے شیخ کے بیٹے کو اردو میں کہتے ہیں ٹھڈا مارا، انگلش میں گالے ان کو کک ماری، اور وہ جس کرسی وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے نا وہ پھڑک کے 4-5 فٹ پیچھے گرے وہ۔ تو اب جو ہے نا یہ سلوک والا پروسیس شروع ہونے لگا، جذبہ اور سلوک تھا نا۔ انہوں نے کہا اچھا تو جس اس مقصد کے لیے آئے ہو نا تو وہ ایسے حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں، ٹھڈے پڑے، مار پڑے، جوتے پڑے، کچھ پڑے، میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ کپڑے شپڑے بدلو اپنے، ٹھیک ہے نا، تو تمہارے ذمہ ہے نا اپنے کام لگانا ہے۔ تو وہ جو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ بڑے ماشاء اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا۔ تو ان کا نا ایک استبل تھا جس میں انہوں نے 40-50 گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ شکار کے لیے بھی جاتے تھے، تو شکاری کتے بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب کل سے جو ہے نا تم نے یہاں اس خانقاہ میں تمہارا داخلہ بند ہے، خبردار اگر اپنی شکل شریف مجھے دکھائی جب تک میں نہ کہوں۔ وہ جی پھر کیا کرنا ہے؟ یہ گھوڑے جتنا یہ جو ان کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا سارا، لیز اور یہ پیشاب اور سب کچھ، بس اس کو صبح شام صاف کرنا اور گاؤں سے باہر پھینک کے آنا، یہی کام کرنا۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو پتہ نہیں کہاں سے میں چلا تھا، یہ مجھے کس کام لگا دیا ہے بھائی انہوں نے۔ تو خیر وہ چپ ہو گئے، نے کہا جی چلو 1-2 دن کا کام ہوگا، پھر اس کے بعد پھر پروٹوکول شروع ہو جانا ہے ہمارا۔ تو اس میں جو ہے وہ بیچارے جو ان کو خانقاہ میں داخلہ بند ہو گیا، مجلس میں داخلہ بند ہو گیا، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے جناب، وہ صبح شام جو ہے نا وہ گھوڑوں کا جو تھا وہ جتنا بھی آؤٹ پٹ ہوتا وہ اٹھاتے اور جناب وہ سلیٹوں سے اکٹھا کرا کے ٹوکرے میں بھر کے اس کو وہ جناب وہ گاؤں سے باہر پھینک کے آتے۔ تو اس طرح ہی کرتے رہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، چھٹا سبق، 15واں سبق، 17واں سبق، وہ تو شیخ کے پاس بھی نہیں جا سکتے، ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس حال میں گھوڑوں کی نجاستیں اٹھاتے ہوئے ان کو 6 مہینے گزر گئے۔ شیخ صاحب نے پلٹ کے دیکھا تک نہیں، 6 مہینے گزر گئے ان کو۔ تو وہ جو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ شاید جو ہے نا وہ صاحب زدگی کا جو خناس ہوتا ہے نا دماغوں میں، بڑے لوگوں کا بیٹا ہو نا انسان، چاہے دنیاوی بڑے ہوں یا دینی بڑے ہوں نا، تو ان کے دماغوں میں خناس ہوتا ہے۔ ہم تو اتنے بڑے باپ کی اولاد ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ شاید اتر گیا ہوگا نشہ اب۔ تو انہوں نے جو تھا نا وہ ان کی جو ایک نوکرانی وغیرہ جس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں، تو وہ جہاں پہ وہ گندگی کو اٹھا کے رکھ کے آتے تھے نا، وہاں سے آگے پھر ایک عورت تھی نوکرانی تھی، وہ اٹھا کے پھر اس کو اور آگے پہنچا دیتی تھی۔ تو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ کل جب تم نے وہ گھوڑوں کا وہ جو سارا جو سامان ہے نا، وہ جب تم نے ٹوکرے میں اٹھا کے نا لے کے جانا ہے نا باہر، تو سارے کا سارا جو تم نے جو ہے نا مٹیریل ہے نا، وہ ابو سعید کے اوپر پھینکنا ہے۔ یہ ہوتا ہے سلوک، رگڑے اس کے اوپر پھینکنا، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ اس نے کیا کہا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو ٹوکرا بندہ امیجن کرے ذرا، وہ ٹوکرا سارا اٹھا کے نا بہانے سے، جیسے میں ٹھڈا لگا اور میں گرنے لگی تھی، تو اس نے اٹھا کے کھڑا پتہ نہیں جناب سارا ہی اس کو۔ اب وہ ابھی جو تھا نا وہ صاحب زدگی کا نشہ اترا نہیں تھا، انہوں نے جو ہے نا اس کو نا وہیں پہ گالیاں دینی شروع کر دی، اور سنا ہے کہ اس کے کوئی 4-5 لگا بھی دی انہوں نے۔
تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تم کیا یہ غلط حرکت یہ وہ. اور وہ چپ کر کے سنتی رہی. تو اس نے جا کے شیخ کو بتایا کہ جی اس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابھی خناس اترا نہیں ہے. تو پھر کہا ٹھیک ہے اس کو 6 مہینے اور لگوائے. وہ بیچارہ صبح شام جو ہے وہ گندگی اکٹھی کرتا فلاں جگہ پہ رکھا تھا. کوئی اس کو ذکر نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کوئی اس کو بیان نہیں سنایا جا رہا، ختم خواجگان میں نہیں بٹھایا جا رہا. ٹھیک ہے نا. 6 مہینے اور گزر گئے. اور وہ کتنا اس بندے کا بھی جو ہے نا وہ جگرا ہی تھا. بندہ کہتا کہ اور پیر تھوڑے دنیا سے آپ کو ریزائن دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پیر تلاش کرتے ہیں. وہ بیچارہ اللہ کا بندہ بیٹھا رہا وہیں پہ. ٹھیک ہے جی اب آئے ہیں تو اب کچھ لے کے ہی جائیں گے یہاں سے، ہم پڑے ہوئے ہیں یہاں رستے میں. تو 6 مہینے اور گزر گئے. تو اب پھر اس کو کہا کہ اب جب اس کے پاس سے گزرنا نا پھر بہانے سے نا وہی کام کرنا. تو اب اس نے پھر بہانے سے نا 6 مہینے کے بعد پھر اس کے اوپر تھوڑا سا نا وہ ایسے اس نے حالات کریٹ کیے کہ وہ اس کے اوپر گرے کسی نہ کسی طرح سے. وہ پھر اس کے اوپر گرا. تو اب جب اس نے نا وہ دیکھا نا کہ وہ سارا میرا اس نے حشر نشر کر دیا. تو اب اس نے نا اس وہ کام والی کو نا انتہائی تیز نظروں سے نا گھورا. اب تھپڑ نہیں مارے، اب ان کو گالیاں نہیں نکلی. تو اب اس کو نا بہت تیز نظر سے نا اس کو گھورا اور صرف اتنا کہا اگر گنگو ہوتا نا تو میں تیری طبیعت صاف کر دیتا. بس اگر گنگو ہوتا تو میں تیری طبیعت صاف کر دیتا. تو اس نے جا کے کہا جی آج اس نے یہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابھی بھی جو ہے نا وہ اندر سے نشہ ختم نہیں ہوا. 6 مہینے اور گزر گئے، 1.5 سال ہو گیا. کوئی ذکر نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی درود، کوئی چیز نہیں. تو اب 1.5 سال کے بعد یعنی 6 مہینے پھر 6 مہینے پھر جو تیسرے 6 مہینے آئے اس کو کہا کہ اب پھر اسی طرح کا کام کرنا ہے. تو اب جب پھر اس پہ تیسری بار اسی طرح سے کیا، اسی طرح سے نجاست اس پہ گری. تو اب چونکہ وہ اندر سے جو تھا نا وہ صفائی ہو چکی تھی. تو وہ بجائے اس کو گھورنے کے یا اس عورت کو کچھ کہنے کے، وہ جو نجاست ساری اس نے نیچے گر گئی تھی نا، تو اس نے جو ہے نا وہ اس صاحبزادے نے اس عورت سے معذرت بھی کی کہ میری وجہ سے تمہیں ٹھڈا لگا، یہ ہوا وہ ہوا، تو لاؤ میں اٹھا دیتا ہوں. تو اس نے وہ ساری وہ جو نجاست تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نا اس کو ٹوکرے میں بھر کے اس کو دیا کہ میری طرف سے معذرت ہے اگر میری غلطی تھی. تو اس نے کہا جی جا کے شیخ کو بتایا کہ جی اب اس نے یہ کہا ہے. انہوں نے فرمایا بس اب کام بن گیا. اور وہ جو تھے نا ابو سعید صاحب، ان کو پیغام بھجوایا کہ انہیں کہو کہ کل ہم نے شکار کے لیے جانا ہے. تو اب وہ شکار کے لیے بھی جاتے تھے. اور جو تھے نا نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شکاری کتے بھی رکھے ہوئے تھے. اب اس میں نا حضرت غالباً عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ میں سے نا کوئی ایک صحابی تھے. تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی شکار کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے. 2 وجہ سے نا عام طور پہ یا تو حفاظت اپنی کسی چیز کی حفاظت کی نیت ہو تو کتا رکھنے کی اجازت ہے، یا کوئی آدمی شکار وغیرہ پر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی انسان کو نا شکاری کتے رکھنے کی اجازت ہے. تو پھر ہماری فقہ حنفی کے اندر جتنے بھی جو ہے نا وہ کتوں سے متعلق جتنے بھی مسائل نکالے گئے، ٹھیک ہے نا، کس طرح رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، کس حالت میں رکھ سکتے ہیں، کس میں نہیں رکھ سکتے، تو وہی جو غالباً صحابی تھے نا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابی میں سے نا کسی ایک صحابی کی جو روایات ہیں نا شکاری کتوں کے متعلق، تو ان روایات سے پھر جو محدثین تھے یا فقہاء تھے نا انہوں نے مسائل کا استخراج کیا کتوں کے متعلق. تو اس لیے انہوں نے بھی کتے رکھے ہوئے تھے ابو سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کو پیغام بھیج دو کہ کل ہم نے شکار کے لیے جانا ہے. اور یہ جو شکاری کتے ہیں نا وہ 4-5 تھے. تو شکاری کتوں کی وہ جو رسیاں ہیں نا وہ تم نے ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ جب بھی وہ جنگل میں کوئی ہرن آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہرن کی طرف تیر مارا جاتا، یا اور کسی جانور کا شکار کیا جاتا تو جب اس کو تیر مارا جاتا تو جو وہ جنگل بہت بڑا ہوتا تھا تو وہ جہاں پر وہ جانور یا پرندہ گرا ہوتا تھا نا
تو وہ جو شکاری کتے رکھے ہوئے تھے نا انہوں نے، وہ پھر اس گرے ہوئے جانور کو یا پرندے کو نا اپنی مطلب وہ ناک کی اسمیل سے نا وہ تلاش کرنے کے لیے بھاگ جاتے تھے۔ تو اب وہ 4-5 کتے تھے، اور کتے بھی شکاری کتے تھے، ہٹے کٹے مضبوط قسم کے۔ تو اب یہ ان کو جنگل میں لے کے گئے ہوئے تھے، اور وہ حضرت صاحب تو ماشاءاللہ وہ گھوڑے میں سوار آگے جا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ میں ایک آدمی ہوں تو ہو سکتا تھا میرے ساتھ 4 بندے بھی تو دیے جا سکتے تھے، مجھے ایک کو ہی دیا ہوا ہے، 4 کتے پکڑائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کوئی اس پہ نہیں کہا کہ جی یہ کیوں کیا۔ تو انہوں نے کہا یار اس کا نا بہتر حل یہ ہے کہ میں نا یہ جو چاروں کی جو رسیاں ہیں نا، میں نا اپنے وہ ایسے نا وہ کمر کے نا گرد باندھ لیتا ہوں، اس طرح مجھے ان کو نا ذرا کنٹرول کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ تو اب ادھر سے انہوں نے تیر چلایا، تو اب تیر چل کے وہ جس جانور یا پرندے کو لگا، تو وہ جب جہاں پر وہ پرندہ یا جانور گرا، تو اب یہ جو کتے تھے ان کی تو ٹریننگ ہی یہ تھی، تو وہ شکار کو گرتے دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف بھاگے، ایک وقت میں چاروں بھاگے۔ تو اب یہ جو بیچارہ 1.5 سال پہلے آیا تھا تو وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی تھا، اور 1.5 سال میں ان کو لید اٹھا کے بیچارے کا حشر نشر کر دیا انہوں نے، وہ ویسے ہی کمزور ہو گیا بیچارہ بہت، تو اس سے نا وہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ تو وہ کتے جب بھاگے، ٹھیک ہے نا، تو وہ رسیاں اس نے اپنے ساتھ وہ ایسے کر کے باندھی ہوئی تھی چاروں طرف، تو وہ جو کتے تیزی سے آگے بھاگے، تو یہ نا جیسے منہ کے بل بندہ نیچے گرتا ہے نا، کتے تیزی سے آگے بھاگے ہیں، تو وہ جنگل کی جتنی وہ پتھریلی زمین تھی نا ساری، اس کے ساتھ نا وہ جو شاہ ابو سعید صاحب تھے نا، ان کا وہ سارا وہ سر بھی پھٹ گیا، چہرے پہ بھی زخم، سینے پہ بھی زخم، بازوؤں پہ بھی زخم، پورے جو ہے نا وہ جسم پہ زخم ہی زخم ہو گئے پتھریلی زمین کی وجہ سے۔ تو اب جب یہ ہوا تو اس وقت میں نا یہ جو تھے نا نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جنگل میں ہی نا ان کے سامنے ان کے شیخ جو تھے نا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نا روح ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس روح نے نا، ان کے شیخ کی روح نے جو ہے نا وہ اپنے خلیفہ سے کہا کہ نظام الدین، ہم نے تمہیں تو اتنے رگڑے نہیں لگوائے تھے جتنے تم نے ہمارے بیٹے کو لگوا دیے۔ تو اب جب یہ ہوا نا تو انہوں نے فرمایا کہ اب کام پکا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو، جو ابو سعید تھے نا ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو انہوں نے نا ان کو اسی زخمی حالت میں ہی، ٹھیک ہے نا، اٹھا کے نا مطلب ان کو اپنے سینے سے لگایا، ٹھیک ہے نا، اور جو ان کو روحانیت یا جو بھی ان کو نعمتیں اپنے شیخ سے ملی تھی نا، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے ان کے اندر منتقل کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مثال ہوتی ہے جس کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہے نا وہ کبھی سلوک پہلے ہوتا ہے، جذبہ بعد میں ہوتا ہے، کبھی جذبہ پہلے ہوتا ہے، سلوک بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھے نا یہ چشتیہ سلسلے کے تھے۔ تو جبکہ اس سلسلے کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر رگڑے اور مجاہدے پہلے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ٹکا کے ہوتے ہیں، بعد میں پھر اللہ کا جو ہے نا وہ فضل انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور انسان کو جو اپنے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آگے اس مرید کے اندر بھی منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے رگڑے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی جو جذب کی یہ سلوک کی جو ایک اور مثال ہے وہ ہمارے آج کل کے قریب کے دور میں بھی اس کی یہ ملتی ہے کہ یہ جو ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے یہ مفتی حسن صاحب جامعہ اشرفیہ والے۔ تو اب یہ ان سے بیعت ہونے گئے تو ہمارے جیسا تو ہوتا ہے نا، پوچھتا بھی نہیں ہے کہاں سے آئے ہو، کیوں جو فٹافٹ بیعت کیا اور ذکر بتایا چلو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو کہا اچھا بھی سارے حالات وغیرہ لے کے نا بھی کیا کرتے ہیں، کہاں پڑھا ہے، کیا مصروفیت ہے۔ تو ان کو فرمایا کہ بھائی آپ تو ایسا کریں، اور وہ مفتی ہیں، مفتی محمد حسن امرتسری، اس وقت ان کا ایک نام تھا جب وہ بیعت ہونے کے لیے گئے۔ ان کو فرمایا کہ بھائی اچھا آپ وہ سارے حالات لیے نا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نا پنجاب سے ہوں، یعنی انڈیا کے پنجاب سے تھے۔ انہوں نے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اچھا آپ انڈیا یعنی پنجاب سے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو پنجاب کے جتنے بھی حافظ اور قاری ہیں نا، یہ نا جب یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، یہ غنّے بہت کرتے ہیں، غنّہ ہوتا ہے نا، غنّے بہت کرتے ہیں اور فضول کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نہ جائیں،
پہلے جا کر نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھ کے آئے، کیونکہ آپ نے ان قاریوں سے جو ہے نا وہ قرآن پڑھا ہے جو غنے بہت نا ایویں بے تقی کرتے رہتے ہیں. تو جاؤ پہلے جا کے نا نورانی قاعدہ پڑھ کے آؤ. یہ ایک اپنے وقت کے مفتی سے کہا جائے. وہ بندہ کہتا ہی یار کیا یار میرا اتنی بے کرامی کر رہے ہیں یار آپ، میں مفتی مجھے نورانی قاعدہ پڑھنے پہ لگا رہے ہیں آپ. انہوں نے ٹھیک ہے جی کوئی نہیں چلے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے جناب پہلے نورانی قاعدہ پڑھا. نورانی قاعدہ پڑھ کے کہا جی پڑھ لیا ہے. کہا جی چل پڑھ لیا ہے تو پورا قرآن دوبارہ پڑھ کے آؤ. کسی حافظ صاحب سے کسی قاری صاحب سے قرآن دوبارہ پڑھو. پورا قرآن دوبارہ پڑھا جناب، سبق لے کے. اب وہ پڑھ لیا تو اچھا اس کے بعد چلے گئے تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھ گئے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھئی آپ نے ماشاءاللہ دورہ حدیث کہاں سے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ سے کیا جہاں سے کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی جہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ دورہ حدیث کیا ہے نا، وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو کسی ایک معین امام کی تقلید نہیں کرتے. چونکہ اس زمانے میں تھا نا تھوڑا کہیں سے پڑھ لیا، تھوڑا کسی استاد سے پڑھ لیا، تھوڑا کسی استاد سے پڑھ لیا، تھوڑا کسی استاد سے پڑھ لیا. تو اس وقت میں مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں سے پڑھا تھا نا ان کے اندر کافی سارے لوگ کچھ ایسے بھی تھے یا ہوں گے. اور تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہ اس وجہ سے نا چونکہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں سے پڑھا ہوا ہے کہ جن کے اندر نا ذرا آزاد خیالی ہوتی ہے، تو اس آزاد خیالی کے ہو سکتا ہے جراثیم آپ کے اندر بھی موجود ہوں. تو آپ چلیں جوتا پہنے یہاں سے، وہ دروازہ باہر جا رہا ہے، ٹھیک، دورہ حدیث کر کے آئے دوبارہ. یار یہ کیا بدتمیزی والا حساب ہے نا. ہمارے جیسا تو سوچے کہ یار یہ اس پیر صاحب نے تو شام تک برباد ہو جانا ہے، ان پہ اللہ کی طرف سے بجلی گر جانی ہے شام تک. میری جتنی جو ہے نا یہ بے کرامی کر رہے ہیں، انہوں نے بیڑا غرق ان کا ہو جانا ہے شام تک، ان کو کسی شیر نے پھاڑ دینا، کھا لینا آ کے. تو کب جا کے دورہ حدیث دوبارہ کر کے. تو یہ مفتی حسن صاحب جو تھے انہوں نے جو تھا نا اس وقت میں جو تھا نا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو غالباً دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، تو ان سے جا کے کہا کہ جی وہ میرے وہ شیخ صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے دورہ حدیث کرنے کے لیے دوبارہ بھیجا ہے، تو جی میں اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تو آپ برائے مہربانی مجھے یہاں بٹھا لیں. تو ان کو پھر انہوں نے پورا دورہ حدیث کا جو پورا 1 سال تھا وہ کروایا، بیعت نہیں کیا ان کو بھی. اچھا اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ گئے دوبارہ، ان کا حضرت دورہ حدیث بھی الحمدللہ ہو گیا. تو اب بیعت کرنی ہے کہ کوئی نہیں کرنی ہے ابھی. جی اب کیا رہ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جب مجھے پہلی دفعہ ملے تھے تو اپنے حالات میں بتایا تھا کہ آپ کی نا 2 بیویاں ہیں. تو جب انسان کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا تو اس 2 بیویوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا جو ہے نا وہ رغبت اور میلان ایک کی طرف کو زیادہ ہو جاتا ہے، ایک کی طرف کو ذرا کم ہوتا ہے. تو جس کی طرف کو انسان کا رجحان رغبت کم ہوتا ہے نا، تو اس رغبت کی کمی کی وجہ سے انسان سے نا اس بیوی کے حقوق پورے کرنے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. تو آپ ایسا کریں، اٹھے شاباش جوتا پہنے یہاں سے، وہ دروازہ باہر جا رہا ہے، تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنی دونوں بیویوں سے نا لکھوا کے لائیں کہ وہ آپ سے ہر اعتبار سے راضی اور خوش ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہے. تو چلے گئے جی ٹھیک ہے جی. اب جب سوچ لی ہے ایک چیز طے کر لی ہے کہ میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے، اور وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے دن ہی ہو گئے جب انہوں نے فرمایا نا کہ جاؤ نورانی قاعدہ پڑھ کے آؤ، ٹھیک ہے نا. تو شیخ کی طرف سے بیعت ہو گئی، جب انہوں نے ان کی بات کو مان لیا تو بیعت ہو گئی، ٹھیک ہے نا. صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے کی سنت باقی رہ گئی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ شاباش لکھوا کے لاؤ دونوں سے. تو اب وہ ہمارے جیسوں کی ہوتی نا تو وہ بیویاں کہتے ہیں نا خون آیا داڑھ تھلے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس کو نا وہ اس کی کسر نکالیں گے سارے جتنے بدلے لینے کا ٹائم تو اب آیا ہے. تو خیر وہ انہوں نے جو اب ظاہر ہے کہ جو بیچارے اتنی اپنی اصلاح کی فکر میں اب طلب میں محنت میں بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی پہلے سے بھی کافی بہتر ہوگی، یعنی گھر کی زندگی اچھی خاصی چل رہی ہوگی. تو ان دونوں بیویوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہم ان سے خوش ہیں، راضی ہیں. تو اب وہ لا کے نا بڑا اب تو انہوں نے فاتحانہ انداز میں نا وہ لے گیا، لے بھی آئیتے بیعت ہوئی، ٹھیک ہے نا. ہوں تو پیچھے رہے ہی کچھ نہیں، ماں باپ تو فوت ہو گئے، بیویاں ہی تھیں بس،
ٹھیک ہے نا. اب اس سے آگے مجھے الٹا لٹکنے کو تو نہیں کہنے لگے یہ. تو اب ان کے سامنے ان کو جو کاغذ میں انہوں نے لکھ کے دیا تھا نا کہ جی ہم ان سے راضی ہیں، وہ ان کے سامنے رکھ دیا. تھانی صاحب رحمۃ نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے لکھ تو دیا ہے، لیکن چونکہ عورتیں ہیں نا، تو عورتیں چونکہ جو ہے نا وہ اکثر اوقات بیچاری جو ہوتی ہیں نا وہ مردوں کے نا ماتحت ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے انہوں نے بیچاریوں نے نا وہ نہ چاہتے ہوئے لکھ دیا ہو کہ ہم راضی ہیں. تو اس لیے اس راضی نامے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ابھی آپ تشریف لے جائیں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سوچیں گے. تو اب اس میں 6 مہینے گزر گئے، ان کو انہوں نے بیعت نہیں کیا، ذکر نہیں، کچھ نہیں بتایا. جب 6 ماہ گزر گئے تو ان کو فرمایا کہ بھائی اب جا کے نا آپ دوبارہ اپنی دونوں بیویوں سے راضی نامہ جو ہے نا وہ لکھوا کے لائیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں. تو اب انہوں نے پھر لکھ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ممکن ہے کہ اس دفعہ بھی بیچاریوں نے جو ہے نا وہ مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے لکھ دیا ہو، تو اس لیے اس کا بھی اعتبار نہیں، سائڈ پہ رکھو. یار میں نے کڑے کمے لاتا پیر صاحب نے. تو خیر وہ اس پہ بھی خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے جی بس اب جیسے آپ کو شیخ تو مان لیا ہے، بس جو مرضی کرتے رہے آپ ہمارے ساتھ. تو پھر 1.5 سال جب گزر گیا نا، 6 مہینے، پھر 6 مہینے، پھر جب تیسرے 6 مہینے گزرے تو تیسرے 6 مہینے کے اوپر جا کے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ اب تیسری بار لکھوا کے لائے کہ وہ آپ سے راضی اور خوش ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے کرنے کا یہ مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں نا دونوں، وہ پہلی دفعہ نہ صحیح، دوسری دفعہ نہ صحیح، تیسری دفعہ ہی چلو کم از کم اگر وہ ان سے کسی اعتبار سے مطلب یہ ان کے حقوق میں کمی کرتی ہیں نا، کمی کرتے ہیں، تو شاید یہ تیسری بار میں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں لکھ دیں. تو لیکن تیسری بار بھی ان کی دونوں بیویوں نے نا ان کے لیے یہی لکھا کہ حضرت ہم ان سے نا ہر اعتبار سے راضی ہیں اور خوش ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تقریباً 2-2.5 سال گزرنے کے بعد بیعت کی. ٹھیک ہے. تو یہ مثال ہوتی ہے کہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے سلسلوں میں سلوک پہلے ہوتا ہے، جذبہ بعد میں ہوتا ہے، کہ انسان کو رگڑے اور مجاہدہ اور تکلیفیں، ٹھیک ہے نا، ناگواریاں، کبھی اب ادھر یہ کام کر کے آؤ، اب یہ اسائنمنٹ پوری کر کے آؤ، اب یہ اسائنمنٹ پوری، جان بوجھ کے نا وہ مطلب وہ انسان کو نا وہ گھماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ گھمانے کا جو مقصد ان کا کو اپنی ذاتی جو ہے نا وہ کوئی مطلب وہ ٹھنڈ پانا نہیں ہوتا اپنے آپ کو، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اس چیز پہ معمور ہوتے ہیں کہ وہ مقصد تو انسان کا ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اصلاح کا ایک مرحلہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرے جو 3 سلسلے ہیں نا، ان سلسلوں کے اندر یہ جو ایک مجاہدے والا جو سٹیپ ہوتا ہے نا، رگڑے والا جو سٹیپ ہوتا ہے، اس میں سے پہلے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد بیعت کیا جاتا ہے، پھر ذکر وغیرہ بتایا جاتا ہے. تو ذکر وغیرہ پہلے دن نہیں بتا دیتے. لیکن جو ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے نقش بندیہ ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو بیعت پہلے دن کر لیتے ہیں، اس کو ذکر پہلے دن بتا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہوتا ہے نا کہ وہ پھر جذب کی وجہ سے، جو ہمارے سلسلے کی خصوصیت ہے جذبہ، اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھی طرح سے محنت کرنے والا ہو، تو جب انسان نقش بندیہ سلسلے کے آخری سبق پہ پہنچتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے باطن کے اعتبار سے بالکل وہی کیفیات، وہی رقت، وہی حلاوت عطا کرتے ہیں کہ جو کیفیت یا جو اس کی کنڈیشن پہلے 5-6 سبقوں میں ہوتی تھی. بالکل وہی کیفیت انسان کی 34ویں 35ویں سبق پہ جا کے ہو جاتی ہے. تو 6، 7، 8ویں کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. بالکل انسان اس کو ایک دفعہ تقریباً بھول جاتا ہے کہ جو پہلے 6-7 سبق تھے نا، ان وقت میں میری وہ کیا ایک کیفیت تھی، میرے اوپر کیا ایک وہ جو ہے نا کوئی جذبہ سا طاری ہوتا تھا، پرے پرے ہو جو سارے. ٹھیک ہے نا. تو وہ انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے. تو وہ جو پہلے 6-7 سبقوں میں انسان کے اوپر جو ایک کنڈیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ 34ویں 35ویں سبق پہ جا کے دوبارہ آ جاتی ہے. اس بات کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جو ہے نا ہم انتہا کو ابتدا میں درج کرتے ہیں.
کہ یعنی دوسرے سلسلوں کے جو مرید ہوتے ہیں نا، ان کو جو کیفیات، ٹھیک ہے نا، یا جو حالات ان کے سلسلے کے آخری سبق پر جا کے حاصل ہوتے ہیں، ہمارے سلسلے کے نا ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کا نا کچھ تھوڑا ٹیسٹ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ابتدا میں انتہا کو درجہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سلسلے کی ابتدا کے اندر ہی اگر انسان اچھی طرح سے محنت مجاہدہ کرنے والا ہو، گناہوں سے بچ کے چلنے والا ہو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے ابتدائی سبقوں میں ان کیفیات سے اس کا جو ہے نا وہ اس کو وہ دکھا دیتے ہیں، جو دوسرے سلسلوں میں جا کے نا انسان کو آخری سبقوں پر نصیب ہوتی ہے۔ اس میں یہ جو ایک سلوک سے متعلقہ جو ایک بڑی لمبی چوڑی مثال ہے، اس میں پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کہ وہ جو ہمارے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے جو خلیفہ تھے نا، یعنی وہ قادریہ سلسلے میں وہ عام طور پہ ان کو گنا جاتا ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بھی جب اپنے شیخ صاحب سے بیعت ہونے گئے تھے تو ان کا بھی جو رگڑے تھے نا وہ 6-7 سال پر محیط تھے، تو وہ ایک علیحدہ ہی داستان ہے، تو وہ اس میں پھر وقت انشاءاللہ وہ زیادہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر اس کو نا اگلی دفعہ کر لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے جو جذبے کی مثالیں ہیں وہ تو اس امت کے اندر بہت زیادہ ہیں، کہ امت کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، امت کے اولیاء کے اندر، صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر، کہ جنہوں نے ابتدا میں کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ نہیں کیا تھا، تو اور ان کی بڑی عجیب و غریب حالت تھی، کوئی شراب میں غرق تھا، کوئی ڈاکوؤں کا سردار تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کچھ کیے ہوئے ہی اپنے ولایت کے جو درجات تھے نا ان پر اللہ نے فائز کر دیا، بغیر محنت اور مجاہدہ کیے ہوئے۔ وہ ایک الگ ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ نے چاہا تو کبھی پورا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھئی باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔